السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جو 5 حرفی سبق ہے، جن میں الفاظ و معانی، ان کا استعمال اور ان کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اردو زبان میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اردو زبان کو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 10۔ دیکھیے، ایندھن، ایندھن، حمزہ یا زیر ای، نون ساکن این، دال زبردہ ایندہ، دال میں ہاں لگا دھا، نون ساکن ایندھن، ایندھن۔ اس کے معنی لکڑی، اپلے وغیرہ، جلانے کی چیزیں، جو چیزیں بطور ایندھن یعنی جو روٹی وغیرہ بنانے کے لیے چولہے پر لگائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، اسے ایندھن کہتے ہیں۔ تو بازار سے اس کا استعمال ہوگا، بازار سے ایندھن لے آؤ، مجھے کھانا بنانا ہے۔ اب اس کا اطلاق، ایندھن کا اطلاق دیگر چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کیروسین اور گیس وغیرہ پر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ بازار سے ایندھن لے آؤ، مجھے کھانا بنانا ہے۔ بینگن، با یا زبر بئی، نون ساکن بین، گاف نون زبرگن، بینگن، ایک قسم کی ترکاری جو اودے رنگ کی ہو، یعنی ایک پودا ہوتا ہے جس میں ایک پھل ہوتا ہے اور اودے رنگ کا، اسے کھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بینگن۔ اسے ترکاری بنائی جاتی ہے، سبزی بنائی جاتی ہے۔ جیسے بازار سے بینگن لے آؤ، بینگن کی کیا قیمت ہے؟ کانٹا، کاف الف زبر کا، نون ساکن کا، ٹا الف زبر ٹا، کانٹا۔ اس کے معنی ہے ترازو، خار، ترازو کے دستے کی سوئی، مچھلی کا کانٹا، آنکڑا، ہک، یہ سارے کے سارے اس کی معانی ہے۔ اب اس کا استعمال ہے، مجھے درخت کا کانٹا چبھ گیا ہے، ترازو کے کانٹے سیدھے کرو، مچھلی کو کانٹا نکال کر کھاؤ۔ بانکا، با الف زبر با، نون ساکن با، کاف الف زبر کا، بانکا۔ اس کے معنی آتا ہے ٹیڑھا، ترچھا، البیلا، رنگیلا، وضعدار، دلیر، بہادر، ندڑ، آزاد، یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ جیسے وہ بانکا کھڑا تھا، یعنی وہ ٹیڑھا کھڑا تھا، وہ آدمی بانکا ہے یعنی دلیر ہے۔ جھونکا، جم میں ہا لگا جھا، جم میں ہا لگا جھا، واو ساکن جھوں، نون ساکن جھوں، کاف الف زبر کا، جھونکا۔ اس کے معنی آتا ہے ہوا کی لہر، نیند کی وجہ سے گرنے لگنا۔ دونوں استعمال اس طریقے سے ہے، ہوا کا جھونکا چلا یا ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، مجھے نیند کے جھونکے لگ رہے ہیں، یا مجھے جھونکا آیا یعنی میں نیند کی وجہ سے گر پڑا۔ کھونٹا، کاف میں ہاں لگا کھا، واو ساکن کھوں، نون ساکن کھوں، ٹا الف زبر ٹا، کھونٹا۔ اس کے معنی آتے ہیں میخ، کیل، کھونٹا، میخ، کیل، کولہو کی لاٹھ،
چکی کا ہتھا، اور اس کے مجازی معنی مددگار، حمایتی، جیسے بھینس کو کھونٹے پر باندھ دو، اس کا کھونٹا گاڑ دو۔ یہ تو ہمارے گھر کا کھونٹا ہے، یعنی ہمارے گھر میں بہت زیادہ مضبوط اور حمایتی ہے۔ پہنچا، پا زبر پا، ہا نون پیش ہوں، پہوں، چا الف زبر چا، پہنچا۔ اس کے معنی کلائی، ساعد، پہنچے، پہنچنا۔ اس کو اگر پہنچنے سے مانا جائے تو ایسی صورت میں مصدر کا صیغہ ہوگا جس کے معنی آئے ہیں آیا، ملا، وصول ہوا، یعنی میں یہاں سے وہاں پہنچا۔ اور ایسے ہی اسے اسم کے طور پر مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا کلائی، بازو۔ میرا پہنچا بہت بڑا ہے، یا میں یہاں سے فلاں جگہ رات میں پہنچا۔ ٹانکا، ٹا الف زبر ٹا، نون ساکن، ٹا، کاف الف زبر کا، ٹانکا۔ اس کے معنی آتے ہیں سلائی، زخم کا ایک مرتبہ کا بخیہ۔ ٹا الف زبر ٹا، نون ساکن، ٹا، کاف الف زبر کا، ٹانکا۔ اس کے معنی سلائی، زخم کا ایک مرتبہ کا بخیہ۔ سوئی کے دھاگے کا ایک دفعہ کپڑے کے اندر گھس کر باہر نکلنا، جیسے ایک ٹانکا سلائی مار دو۔ اور میں گر گیا تھا، مجھے 5 ٹانکے پڑے ہیں۔ اس طریقے سے دونوں استعمال ہوگا۔ مہنگا، میم زبرما، ہا نون زبر ہن، مہنگ، گاف الف زبر گا، مہنگا۔ اس کے معنی آتے ہیں گراں، قیمتی، زیادہ مول والا، زیادہ قیمت کا۔ یہ قلم بہت زیادہ مہنگی ہے، وہ کرتا بہت مہنگا ہے، یعنی زیادہ قیمت والا ہے۔ پتنگا، پا زبر پا، تا نون زبر تن، پتن، گاف الف زبر گا، پتنگا۔ اس کے معنی ہے پروانہ، ایک قسم کا پردار کیڑا، جو چراغ تلے جو کیڑے اڑتے رہتے ہیں اسے کہتے ہیں پتنگا۔ فلاں جگہ چراغ تلے پتنگے اڑ رہے ہیں، پتنگا اڑ رہا ہے۔ بکھیڑا، با زبر با، کاف میں ہا لگا کھا، کاف زیر کی، بکھے، ڑا الف زبر ڑا، بکھیڑا۔ اس کے معنی ہے الجھاؤ، جنجال، جھگڑا، دنگا، فساد، ہنگامہ، حجت، تکرار، پھیلاؤ، طوالت، حرج، روک، دقت، دشواری۔ یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں اس نے بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ بھروسہ، با میں ہاں لگا بھا، را واو پیش رو، بھرو، سین الف زبر سا، بھروسہ۔ اس کے معنی آتے ہیں اعتبار، یقین، اعتماد، امید، آسرا، اعتبار، حد۔ مجھے اس پر بھروسہ ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سہارا، سین زبر سا، ہا الف زبر ہا، سہا، را الف زبر را، سہارا۔ اس کے معنی ہے سہارا، اس کے معنی برداشت، تحمل، کہ وہ میرا سہارا ہے یا میں اس کا سہارا بن گیا۔ ٹھکانہ، ٹا میں ہا لگا ٹھا، تا زیر ٹی، ٹھی، کاف الف زبر کا، ٹھیکا، نون الف زبر نا، ٹھکانہ۔ اس کے معنی ہے مکان، گھر، مقام، عطا پتہ، نشان، بھروسہ، اعتبار، حد۔ میرا ٹھکانہ وہاں ہے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں
تم پر کیسے بھروسہ کروں، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ روشنی، را واو زبر رو، شین ساکن، روش، نین نون یا زیر نی، روشنی، اس کے معنی ہے اجالا، نور، چمک، بصارت، رونق، آبادی، فلاں جگہ روشنی پھیلی ہے۔ صفائی، صاد زبر صا، فا الف زبر فا، صفا، حمزہ یا زیر ای، صفائی، اس کے معنی پاکیزگی، صاف ہونا، سچائی، راستی، سادگی، رہائی، ملاپ، صلح، میں نے ان دونوں کے درمیان صفائی کرا دی، میں نے کچرے کی صفائی کرا دی۔ زیادہ، زا زیر زی، یا الف زبر یا، زیا، دال ہا زبر دہ، زیادہ، اس کے معنی ہے مقدار میں زیادتی، فاضل، بہت، سوا، فالتو، یہ میرے پاس زیادہ ہے، یہ میرے پاس بہت ہے۔ ارادہ، حمزہ زیر ای، را الف زبر را، ایرا، دال ہا زبر دہ، ارادہ، اس کے معنی ہے قصد، عزم، منصوبہ، منشا، مرضی، خواہش، اچھا، میرا یہ ارادہ ہے، یعنی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ تھا، میں نے یہ ارادہ کیا۔ آندھی، الف مد زبر آ، نون ساکن، آن، دال زیر دی، ہا یا زیر ہی، آندھی، دال میں ہا لگا، دھا یا ساکن، آندھی، اس کے معنی آتے ہیں تیز ہوا کا طوفان، جھکڑ، آج آندھی چلی، یعنی بڑی تیز ہوا چلی۔ باندھی، با الف زبر با، نون ساکن، دال زیر دی، دال میں ہاں لگا دھا یا ساکن، باندھی، اس کے معنی بندھن، روک، قید، باندھ سے بنایا گیا ہے، جیسے اس نے میری اونٹنی وہاں باندھی، میں نے ابھی اپنی اونٹنی یہیں باندھی تھی۔ اٹھانا، اٹھایا، حمزہ پیش او، ٹا میں ہاں لگا ٹھا، ٹھا یا الف زبر یا، اٹھا یا، یہ اٹھنا اٹھانا سے بنا ہے، اٹھانا سے، اس کا معنی ہے اونچا کرنا، اختیار کرنا، صاف کرنا۔ میں نے اس کام کی ذمہ داری اس سے اٹھا لی، میں نے وہاں سے وہ چیز اٹھا لی۔ بگاڑا، بازر بھی، گاف الف زبر گا، بگا، ڑا الف زبر ڑا، بگاڑا، اس کے معنی آتے ہیں پھیلانا، منتشر کرنا، بکھیرنا، یعنی میں نے اس کام کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا، پھیلا دیا، بکھیر دیا، تمہاری وجہ سے میرا کام بگڑ گیا۔ چبھونا، چاپیش چو، با میں ہاں لگا بھا، واو ساکن، چبھ ہو یا الف زبر یا، چبھویا، اس کے معنی ہے کسی نوکدار چیز کا جسم میں داخل کرنا، بھوکنا، پیوست کرنا۔ اس نے مجھے سوئی چبھویا، میں نے اسے کانٹا چبھویا۔ باندھا، با الف زبر با، نون ساکن، دال میں ہاں لگا دھا، الف، باندھا، یہ بندھن سے، اس کے معنی ہے روک، قید، اس نے باندھا یعنی روک لگائی، قید کیا۔ پکایا، پا زبر پا، کاف الف زبر کا، پکا یا الف زبر یا، پکایا، اس کے پکانا یعنی پختہ کرنا، کھانا تیار کرنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، خامی دور کرنا، مضبوط کرنا، کچا پن دور کرنا۔ اس نے پیاز کو اچھی طرح پکایا،
اور ایک پکایا کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ فالتو کوئی کسی کو پریشان کرے، جیسے مجھے اس نے تو پکا دیا، یعنی پریشان کر دیا۔ گیلا ایندھن، قاف یا زر گی، لام الف زبر لا، گیلا، حمزہ یا زر ای، نون ساکن، این، دال میں ہا لگا دھا، نون ساکن، گیلا ایندھن یعنی بھیگی ہوئی لکڑی یا بھیگی ہوئی جلانے کی چیز۔ یہاں پر گیلا ایندھن ہے، بھیگی ہوئی لکڑی ہے۔ اودا بیگن، اودا ایک رنگ کا نام ہے جو بیگن کا کلر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اودا۔ اودا بیگن، اور بیگن ایک سبزی ترکاری کا نام ہے جو ایک درخت کے پھل سے بنائی جاتی ہے، ایک اس کی سبزی بنتی ہے۔ اودا بیگن یعنی اودے رنگ کا بیگن ہے۔ دھیمی روشنی، دھیمی روشنی یعنی بہت ہلکی روشنی، کم روشنی، کم اجالا۔ اور آندھی کا جھونکا، آندھی یعنی تیز چلنے والی ہوا، اور اس کا جو جھونکا محسوس ہوتا ہے اور اس کے تیز چلنے والی ہوا پر جو اثر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آندھی کا جھونکا۔ آندھی کا جھونکا آیا یعنی تیز ہوا چلی۔ صفائی کا ارادہ، مجھے صفائی کا ارادہ ہے۔ چراغ کی روشنی، چراغ یعنی دیا، موم بتی، ٹیوب لائٹ۔ چراغ کی روشنی بہت اچھی ہے۔ بیگن کس نے پکایا، بیگن کس نے پکایا۔ کانٹا کیوں چبھویا، کانٹا کیوں چبھویا۔ خدا پر بھروسہ کرو، خدا پر بھروسہ کرو۔ گائے کھونٹے سے باندھ، گائے کھونٹے سے باندھ۔ زیادہ بکھیڑا نہ کرو، زیادہ بکھیڑا نہ کرو۔ وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا، وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے، بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے۔ آندھی کے جھونکے سے ایندھن میں پتنگا جا پڑا، آندھی کے جھونکے سے ایندھن میں پتنگا جا پڑا۔ تو یہ تھے کچھ الفاظ اور معانی اور ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے اور اسے لکھیں گے اور اردو زبان میں بول چال میں استعمال کریں گے اور اسے تحریر کا حصہ بنائیں گے۔ یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔